الہ الا اللہ. اس کے بعد فرمایا اشہد انی محمد الرسول اللہ، اشہد انی محمد الرسول اللہ. کیا کلمات ہوگی، کیا آواز ہوگی، کیا سما ہوگا جب حضور اذان دے رہے ہیں. دنیا بھر کے مؤذن اور ان کی اذانیں اس اذان دینے والے پر قربان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اے ایمان والو، تم میں سب سے بہتر یہ میرا محبوب محمد الرسول اللہ ہے. تمام ایمان والوں میں ایسا ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے. ایسا سب سن کر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں. اللہ کو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی جنت کو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، دوزخ کو دیکھا، حوروں کو دیکھا، غلمان کو دیکھا، جناب فرشتوں کو دیکھا. سب سے بڑا فرشتہ، سب سے بڑا فرشتہ ہر روزانہ حضور کی بارگاہ میں آتا، حضرت جبرائیل امین. ایک بار نہیں، کئی بار روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے. کون؟ حضرت جبرائیل امین، سب سے بڑے فرشتے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. محمد سے افضل کوئی نہیں. محمد بھی دیکھو ایمان رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ ایمان لا ہے مجھ پر. سمجھنا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام مسلمانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں ترازو کے رکھ دیا جائے تو ایمان ابو بکر جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے. تو عرض کر رہا تھا اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ایمان لائے. ہم ایمان لائے نا، ہم ایمان لائے الحمدللہ، ہم سب مومن ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ بھی کرے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. تو ہم جو ایمان لاتے ہیں یہ ہمارا کام ہے، ہم جو ایمان لاتے ہیں یہ ہمارا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے تمام اعمال کو بھی پیدا کیا. ایمان جو ہے ہمارا وہ ہماری عبادت ہے، ہمارا نیک کام ہے. تو ایمان ہمارا کام ہے. اللہ فرماتا ہے تم بھی اللہ کی مخلوق، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہاری ذاتوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے ہر نیک اور برے کام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. تو ایمان ہمارا نیک کام ہے. تو ہمارے ایمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. ہمارا ایمان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. ہر مومن کا ایمان اللہ کی مخلوق ہے. اور اللہ کی ہر مخلوق کس سے پیدا ہوئی؟ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے پیدا ہوئی. تو ہم سب کا ایمان حضور کے نور سے پیدا ہوا، حضور کے نور سے بنا ہے، حضور کے نور سے بنا ہے. تو حضور کے نور سے جو چیز بنی ہے اس کی حفاظت کون کریں گے؟ میرے خون سے جو بچہ پیدا ہوا اسے میں کسی آفت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، اسے ہر تکلیف سے بچاتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے، ہر پریشانی سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں. حضور کے نور سے ایمان بچا ہے، ایمان پیدا ہوا ہے، لہذا ہمارے ایمان کی محافظت کون کرتے ہیں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایمان ہمارے قلب میں ہے، ایمان ہمارے اندر ہے، اسی لیے حضور بھی ہمارے اندر ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تم ہی میں ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، تمہاری جان کی حفاظت کر رہا ہے. تو بندگان خدا، ہم
مومن بننے کے لیے ایمان کے محتاج ہیں، اور حضور کے نور کا ایمان محتاج ہے. حضور کے نور سے ایمان بنا ہے. ایمان نے ہمیں مومن بنایا، اور ایمان بنا حضور کے نور سے، حضور کی وجہ سے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور جان ایمان ہے، ایمان کی جان ہے. ایمان ان کے نور سے نکلا ہے. جیسے آفتاب سے کرن نکلتی ہے، ایمان ایک کرن ہے، مصطفیٰ آفتاب ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول ایمان لے آئے اس وحی پر، اس کتاب پر، جو اس کلام الہی پر جو ان کی طرف اتارا گیا. والمؤمنون، اور تمام ایمان والے بھی ایمان لے آئے. کل آمن باللہ، سب ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر. وملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتوں پر. تو اللہ پر ایمان لانا فرض ہے. اللہ پر ایمان جو نہیں لائے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور اللہ پر ایمان لانا صرف یہی کافی نہیں ہے مومن بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے. وملائکتہ، اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے مسلمان بننے کے لیے. وکتبہ، اور اللہ کی تمام آسمانی کتابیں، تمام کتابیں، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن، جتنی بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، جتنے بھی اللہ نے صحیفے نازل کیے، صحیفہ دانیال ہے، صحف موسیٰ ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف آدم ہے. ان تمام صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب. اللہ نے جو چھوٹی کتاب نازل فرمائی اسے کہتے ہیں صحیفہ. اس کی جمع ہے صحف. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کتابیں نازل فرمائی ان کو کہتے ہیں کتاب. کتاب ہے انجیل، کتاب ہے توراۃ، کتاب ہے زبور، کتاب ہے قرآن حکیم. قرآن حکیم سے بھی بڑا حجم ہے تورات کا. والیوم، حجم سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. حجم، ضخامت، والیوم. اب بھی نہیں سمجھے؟ اچھا، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ توراۃ قرآن سے بڑی ہے، زبور قرآن سے زیادہ ہے حجم. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کتابیں نازل کی. توراۃ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو، زبور داؤد علیہ السلام کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا. اور بعض پیغمبروں کو صحیفے عطا فرمائے، بعض پیغمبروں کو کتاب بھی دی، صحیفے بھی دی. موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ کتاب بھی دی، بڑی کتاب بھی دی، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی، 10 چھوٹی کتابیں، صحیفے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو عرض کر رہا تھا یہ سب باتیں ذہن نشین رکھیں. صحیفہ کسے کہتے ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں. وکتبہ، اور تمام اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا شرط اسلام ہے، شرط ایمان ہے، ضروریات دین میں شامل ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ. ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم کسی بھی پیغمبر کے درمیان فرق نہیں کرتے. کیا مطلب؟ نفس رسالت میں ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں کہ سب کو نفس رسالت ملا ہے. اصل نبوت کے اعتبار سے ہر نبی برابر ہے، یکساں ہے، ایکول ہے. اصل رسالت کے اعتبار سے ہر رسول یکساں ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ. ہاں درجے میں تفاوت ہے. جو درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے وہ درجہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا، آدم علیہ السلام کو نہیں ملا، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں ملا، شاہیہ علیہ السلام کو نہیں ملا، دانیال علیہ السلام کو نہیں ملا، شموئیل علیہ السلام کو نہیں ملا. اور جو رتبہ محمد رسول اللہ کو ملا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں ملا. رتبے میں سب سے بڑھ کر پیغمبروں میں کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے نبی. رتبے میں، درجے میں سب سے بڑے. ان کے بعد درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کے بعد درجہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یہ اتفاقی بات ہے. اب اس کے بعد چوتھے درجے پر کون آتے ہیں؟ اختلاف روایت ہے، اختلاف رائے ہے. حضرت
عیسیٰ علیہ السلام ہے، 5ویں درجے پر